السلام علیکم ناظرین۔ عنوان مذکورہ بالا کیا صحابہ کرام نے میلاد النبی منایا کے حصہ اول کی گفتگو میں ہم نے جانا کہ جب مسلمانوں کی بستی یعنی مدینہ میں حضور کی تشریف آوری ہوئی تو صحابہ نے استقبالیہ جلوس بھی نکالا اور ایک جشن کی صورت میں بچیوں اور عورتوں نے گھروں کی چھتوں پر کھڑے ہو کر نعتیہ اشعار سے حضور کی آمد پر خوشی و فرحت کا اظہار کیا۔ آئیے اب صحابہ کا مجلس لگا کر ولادت مصطفیٰ پر اللہ کے حضور اظہار تشکر کا ایک منظر بھی دیکھتے ہیں تاکہ بعثت رسول یعنی ولادت اور آمد مصطفیٰ کے احسان عظیم پر صحابہ کرام کے میلاد منانے کی یعنی مجلس ذکر و شکر کے انعقاد کا ثبوت بطور دلیل حاصل ہو۔ صحیح مسلم اور سنن نسائی کی مستند روایت ہے، ایک موقع پر صحابہ کرام مسجد نبوی میں مجلس لگائے محو گفتگو تھے کہ آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ سے باہر تشریف لائے اور صحابہ کرام کو مجلس لگائے گفتگو کرتے ہوئے پایا تو حضور نے ان سے پوچھا ما اجلسکم، جس پر صحابہ کرام نے جواباً عرض کی قالوا جلسنا ندعو اللہ و نحمدہ وعلا ما ہدانا لدینہ۔ آقا دو کام کرنے بیٹھے ہیں، پہلا کام اللہ کی حمد و ثنا کرنے کہ اللہ نے ہمارا سینہ دولت ایمان سے مالا مال کر دیا، اور دوسرا کام وقد مننا علینا بک، آقا رب نے آپ کو بھیج کر ہم پر جو احسان کیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے بیٹھے ہیں، یعنی تیرا میلاد منانے بیٹھے ہیں۔ اس پر آقا نے فرمایا صحابہ کیا تم قسم اٹھا سکتے ہو؟ صحابہ نے عرض کی آقا ہم قسم اٹھاتے ہیں کہ ہم اسی مقصد تیری بعثت پر شکر الہی ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ پھر نبی مخبر نے راز حقیقت کھولا کہ صحابہ یہ قسم میں نے تم پر کسی شک کی بنا پر نہیں بلکہ تاکید کے لیے لی ہے کہ جب تم یہ گفتگو کر رہے تھے اور میں اندر بیٹھا تھا تو ابھی ابھی میرے پاس جبریل امی آئے تھے اور مجھے بتا کر گئے ہیں کہ آتانی جبریل فاخبرنی ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکۃ، بتا کر گئے ہیں کہ آقا یہ جو تیرے دیوانوں نے محفل سجائی ہے اللہ فرشتوں میں ان کے اس کام پر فخر فرما رہا ہے۔ غور طلب یہ ہے کہ یہ مجلس فضائل اعمال و مسائل کی نہیں بلکہ مجلس میلاد تھی۔ پھر حیرت ہے ان معترضین پر جو ایسے عمل پر جو صحابہ کریں تو اللہ فرشتوں میں فخر فرمائے اور ہم کریں تو یہ بدبخت فتویٰ لگائیں۔ آمد مصطفیٰ کے احسان پر محفل کا انعقاد کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا صحابہ کی وہ سنت ہے جس پر اللہ کی رضا کی مہر تصدیق خود آقا نے ثبت فرمائی ہے، لہٰذا ہم محفل میلاد کا انعقاد کر کے کوئی نیا کام نہیں کر رہے ہوتے، کیونکہ کہتے ہیں خوشی اور خوشبو چھپائے نہیں چھپتی، اور ہم محمد عربی کے آنے پر خوش ہیں اور جو نہیں خوش وہ اظہار نہیں کر سکتے۔ وضاحت کے لیے مفتی احمد یار خان نعیمی کے الفاظ کافی ہیں، نثار تیری چہل پہل پہ ہزار عیدیں اے ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ایک اور روایت جس میں صحابہ کرام نے حضور کی موجودگی میں میلاد منایا، 12 کتب حدیث میں صحیح اسناد سے یہ روایت درج ہے۔ حضرت خریم بن اوس بن حارثہ فرماتے ہیں غزوہ تبوک سے حضور کی واپسی کے وقت میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، صحابہ کی کثیر تعداد مسجد نبوی میں جمع تھی۔ حضرت عباس نے حضور سے اجازت لی کہ آقا میں آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ پھر اجازت ملنے پر کثیر تعداد میں صحابہ باروایت امام حجر عسقلانی 30,000 کا اجتماع تھا کے سامنے حضور کی موجودگی میں آپ کی نعت پڑھی، جس کا ہر شعر حضور کی ولادت کے واقعات و معجزات
اور شان و عظمت کو بیان کرتا ہے۔ نعت کے ایک شعر کا مفہوم ہے، جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو تمام زمین روشن ہو گئی اور آقا آپ کے نور مبارک سے افق عالم منور و تابندہ ہو گئے، اور جس کی تائید و تصدیق سیدہ آمنہ کے قول سے بھی ہوتی ہے۔ آپ فرماتی ہیں، بوقت ولادت میرے بطن سے نور نکلا اور اتنی روشنی ہوئی کہ میں نے مکہ اپنے گھر میں بیٹھے بصرہ کے محلات کو دیکھ لیا۔ اور اسی نعت کا ایک دوسرا شعر فرمایا، آقا تو ہم اس روشنی میں اور اسی نور میں جو آپ کی ولادت باسعادت اور بعثت کے باعث ظاہر ہوا، ہم ہدایت کے راستے سر کر رہے ہیں۔ کوئی حضرت عباس نے حضور کے نور کے حصی معنی بھی بیان کر دیے اور معنوی معنوں کی بھی وضاحت کر دی، کیونکہ حضور نور مجسم بھی ہیں اور نور ہدایت بھی ہیں۔ بہرحال یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ اس نعت کا ہر شعر تذکرہ ولادت پر مشتمل ہے۔ گویا 30,000 صحابہ نے حضور کی موجودگی میں میلاد منایا، اور اسی ذکر ولادت رسول اور شان رسول بیان کرنے کو ہم میلاد کہتے ہیں۔ لہذا مذکورہ بالا احادیث سے ثابت ہوا کہ صحابہ اس دور کے تقاضوں کے مطابق حضور کا میلاد مناتے تھے۔ بلا شبہ صحابہ کو عہد حاضر کی طرح سہولیات و مواقع میسر نہیں تھے، بلکہ اس دور میں تو مشرکین و کفار اور یہود و نصارہ سے اسلام کے احیاء کی خاطر جنگ و جدل کا ماحول رہتا تھا۔ تاہم پھر بھی صحابہ کرام اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کرتے اور موقع ملنے پر آپ کی شانوں کا دفاع اور عطائے نعمت عظیم محمد رسول اللہ کا چرچا بھی کرتے، اور اظہار تشکر الہی اور اظہار فرحت و مسرت کا حق بھی ادا کرتے۔ لہٰذا بلا شبہ ہم بلا خوف تردید برملا کہتے ہیں کہ میلاد منانے کی اصل روح حضور کی سنت اور صحابہ کرام کے عمل سے ثابت ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔